یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت کی دنیا کی واحد سپر پاور ہے، کیونکہ اگر ایک طرف امریکہ 20 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اور دوسری طرف امریکہ کا ملٹری مسل اتنا سٹرونگ ہے کہ چائنا، رشیا اور دوسرے کئی بڑے ملک بھی مل کر امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا دنیا میں سب سے آگے ہونے کا اندازہ آپ صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو اب تک سب سے زیادہ نوبیل پرائز جیت چکا ہے، اور صرف نوبیل پرائز ہی نہیں بلکہ امریکہ اب تک سب سے زیادہ اولمپک میڈلز بھی جیت چکا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ سٹرونگ ملٹری پاور بھی رکھتا ہے۔ ویسے تو امریکہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈکشن اور کنزمپشن بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ بھی پوری دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور سالانہ بلینز آف ڈالرز کماتی ہے، اور دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں کا تعلق بھی امریکہ سے ہی ہے۔ لیکن میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ امریکہ اتنی بڑی سپر پاور کیسے بنا، اور امریکہ نے اپنا یہ موجودہ سٹیٹس کیسے حاصل کیا۔ یہ بات ہے 1492 کی کہ جب اٹلی کے ایک ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس نے نارتھ امریکہ کو ڈسکور کیا، اور یوں یورپینز کو امریکہ کے بارے میں پتہ چلا اور یورپیوں نے امریکہ کو کولونائز کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت امریکہ میں ریڈ انڈینز اور دوسری کئی نیٹو امریکنز رہتے تھے، اور امریکہ کی کولونائزیشن کے دوران اسپین نے ساؤتھ امریکہ کو اپنی کالونی بنانا شروع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر کنٹریز میں اسپینش بولی جاتی ہے۔ برٹش نے 1607 میں امریکہ میں اپنی پہلی کالونی بسائی، اور اس کے ساتھ ہی فرانس نے بھی امریکہ کی کولونائزیشن شروع کر دی، اور بعد میں انہی تینوں میجر پاورز نے نارتھ امریکہ کو بھی کولونائز کیا، اور اسی کولونائزیشن کی وجہ سے آنے والے سالوں میں امریکہ میں نیٹو امریکنز کی تعداد 80 سے 90% کم ہو گئی۔ نیٹو امریکنز کی تعداد میں کمی ہونے کی ویسے تو بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ بنی وہ بیماریاں جیسا کہ اسمال پوکس اور انفلوئنزا، کہ جن کو یورپینز اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے، کیونکہ نیٹو امریکنز ان کے خلاف امیونٹی نہیں رکھتے تھے۔ جبکہ نیٹو امریکنز کی ختم ہونے کی دوسری بڑی وجہ بنی کولونائزرز کی ایگریسو پالیسیز، کیونکہ امریکہ کی کولونائزیشن کے دوران جہاں کہیں بھی نیٹو امریکنز نے یورپ سے آنے والوں کے خلاف مزاحمت کی تو وہاں پر یورپینز نے ان کا قتل عام کیا، اور یوں 80 سے 90% نیٹو امریکنز کو اپنی جان کی بازی ہارنا پڑی۔ ویسے تو یورپ سے آنے والے لوگوں کا تعلق مختلف قوموں اور مختلف ملکوں سے تھا، لیکن ان لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امریکی ماننا شروع کر دیا، اور یوں ان لوگوں نے امریکہ کو اپنا ملک بھی سمجھنا شروع کر دیا، اور یوں یہ تمام لوگ امریکہ میں قائم برٹش، فرینچ اور اسپینش حکومتوں کے خلاف اپنی آزادی کے لیے سٹرگل کرنے لگے، اور فائنلی ان ریولوشنریز نے 4 جولائی 1776 کو اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی، اور اس طرح سے امریکہ ایک نیو کنٹری بن گیا، اور یوں جنم ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، جو شروع میں 13 کالونیز پر مشتمل تھا۔ امریکہ نے یورپین کولونائزر سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن امریکہ کا اکنامک ایمرجنس 1850 کے بعد ہی ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب برٹش، فرینچ اور اسپینش دنیا بھر کے کئی ملکوں اور ٹیریٹریز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت انڈین سب کانٹیننٹ بھی برٹش راج کی ایک کالونی تھی، لیکن اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ڈیموکریٹک ملک بن چکا تھا۔ تو اس صورتحال میں کوئی بھی ملک کولونائزرز کی طرف جانے کی بجائے امریکہ سے جڑنا پسند کرتا تھا، اور یوں نئے نئے بنے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی قریب کی اسٹیٹس جیسا کہ فلوریڈا، اوہائیو اور ایلونائس جیسی اسٹیٹس نے امریکہ کے ساتھ جڑنا پسند کیا، اور پھر ایک ایک کر کے مختلف اسٹیٹس امریکہ کے ساتھ جڑتی گئیں اور امریکہ بڑا ہوتا گیا۔ اور دوسری طرف امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کہ جتنا زیادہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اس زمن میں امریکہ کی دور اندیشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1867 میں امریکہ نے الاسکا کی ٹیریٹری کو رشیا سے پرچیز کر لیا، اور اپنی اسی ایکسپینشنسٹ پالیسی کے انڈر 1898 میں امریکہ نے ہوائی پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر اسی سال ہی امریکہ نے پیوٹرو ریکو، گوام اور فلپینز پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اب واضح ہو گیا تھا
کہ امریکہ کا بیہیویئر بھی برٹش، فرینچ اور اسپینش کولونائزرز جیسا ہی تھا، اور یوں 1900 تک امریکہ ایک بہت ہی بڑا ملک بن چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ جتنا بڑا ملک ہوگا اتنی ہی بڑی اس کی اکانومی ہوگی۔ لیکن یہ سب تو ابھی شروعات تھا، کیونکہ اصلی جادو تو اب شروع ہوا۔ اور 1900 سے 1915 کے دوران دنیا میں دو بڑی ورلڈ وارز بھی ہوئی تھی، اور کیونکہ یہ دونوں جنگیں یورپ میں لڑی گئی تھیں تو یو ایس اے یورپ سے دور بیٹھ کر یورپ کی بڑی بڑی طاقتوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو امریکہ نے ان لڑنے والے ملکوں کو ویپنز اور اپنی ملٹری بھیج کر کچھ حد تک پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا، لیکن امریکہ وہ واحد ملک تھا کہ جس نے ان جنگوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور خوب پیسہ بھی کمایا۔ اور ان جنگوں سے امریکہ کو جو دو بڑے فائدے ہوئے وہ یہ تھے کہ ایک طرف امریکہ کے ویپن کو کریڈیبلٹی مل گئی اور دوسری طرف امریکن کرنسی ڈالر کو سٹیبلٹی ملی۔ ورلڈ وارز کی وجہ سے یورپ کے بہت سارے ملک بالکل ہی تباہ ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے بہت سے یورپیوں نے سوچا کہ اب جنگ کی وجہ سے ہماری کرنسیاں تو ڈوب ہی رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم امریکی ڈالرز خرید لیں، اور یوں یورپینز نے امریکن ڈالرز کو خریدنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے امریکی ڈالر کو سٹیبلٹی ملنا شروع ہو گئی۔ اور 1944 میں جب ورلڈ وار 2 بالکل اینڈ ہونے کے قریب تھی تو بریٹن ووڈ کانفرنس کے انڈر 44 الائیڈ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، اور ان الائیڈ کنٹریز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، اور پھر ڈالر کو گولڈ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے امریکن ڈالر جب الائیڈ کنٹریز کی کرنسیز کے ساتھ لنک ہو گیا تو پھر امریکن ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی بن گیا۔ اور پھر اس سب کے بعد آئی ایم ایف اور یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ان دونوں انسٹیٹیوٹس کے قیام میں بھی امریکہ نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور بعد میں ان انسٹیٹیوٹس کی مدد سے امریکہ نے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا۔ ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے ساتھ ہی امریکہ اور سوویت یونین دو بڑی سپر پاورز بن کر ابھری، اور یوں شروعات ہوئی کولڈ وار کی۔ اور یہ جنگ دراصل کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک آئیڈیالوجیکل وار تھی، اور اس کولڈ وار میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی لڑنے کی بجائے مختلف پراکسی وارز کھیلی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب امریکہ نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے کمیونزم کو دبانے کی کوشش کی، کیونکہ جہاں جہاں بھی کمیونسٹ آئیڈیالوجی پھیلنے لگتی تھی امریکہ وہاں کی حکومتوں کو گرا دیتی تھی، کبھی اپوزیشن کو پیسے کی فنڈنگ کر کے تو پھر کبھی ٹیررسٹ کی فنڈنگ کر کے، اور کبھی وہاں کے مین سٹریم لیڈرز کو ڈائریکٹلی اسیسینیٹ کر کے، جیسا کہ بولیوین کو میں 1964 میں چی گویرا کو سی آئی اے کے آپریٹیوز نے قتل کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سے آپریشن سائیکلون میں امریکہ نے افغانستان میں جا کر طالبان کی فنڈنگ کی تھی تاکہ سوویت یونین کو روکا جا سکے۔ اور ایسی ہی کچھ کہانیاں ہمیں برازیل، چلی، ارجنٹینا، ایران، کانگو، ڈومینیکن ریپبلکس اور دوسرے کئی ملکوں میں سننے کو ملی، اور اتنے سارے ملکوں کی پولیٹکس میں امریکہ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے کئی ملک امریکہ پر ڈیپینڈ بھی کرنے لگے۔ ان میں سے پاکستان ایک واضح اگزامپل ہے، اور امریکہ اپنی ان کارروائیوں کی وجہ سے ایک بہت ہی پاورفل ملک بن گیا۔ اور دوسرے ملکوں میں انٹرفیرنس کا امریکہ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملا کہ آج امریکہ کے پاس پوری دنیا میں 800 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں، اور ان بیسز کو اچیو کرنے کے لیے امریکہ نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا، اور وہیں دوسری طرف اپنی ملٹری کو بھی مضبوط بنانے کے لیے امریکہ نے اپنی ملٹری پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، اور انہی وجوہات کی وجہ سے آج امریکہ کی ملٹری دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری ہے۔ امریکہ کی ملٹری پاور کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج آدھی سے زیادہ دنیا کی سیکیورٹی کا ذمہ دار امریکہ ہے، وہ چاہے ساؤتھ کوریا ہو یا جاپان، میڈل ایسٹ ہو یا پھر یورپ، ان تمام ملکوں کی سیکیورٹی آج امریکہ کے ذمہ ہے۔ اور یورپینز کو ملٹری سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے 1994 میں امریکہ نے یورپینز کے ساتھ مل کر ایک نیٹو الائنس بھی بنایا تھا، اور اس ملٹری الائنس کی وجہ سے اب ویسٹرن یورپ بھی اپنے ڈیفنس کے لیے امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خیر، یہ ساری ریزنز تو جیو پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے امریکہ ایک سپر پاور بن گیا تھا، اور آنے والے سالوں میں بھی امریکہ اس جیو پولیٹکس میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ لیکن ان سب ریزنز کے علاوہ کچھ انٹرنل ریزنز بھی تھیں کہ جن کی وجہ سے امریکہ اتنا پاورفل سپر پاور بن سکا۔
ان میں سے ایک بہت بڑی ریزن ہے امریکہ کی اٹریکٹیو پالیسیز کہ جو ٹیلنٹ اور اچھے امیگرینٹس کو ہمیشہ ہی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی آئی ہیں، اور یہ ریزن آج کے دن تک بھی ویلڈ ہے۔ البرٹ آئنسٹائن جو کہ ایک جرمن تھا لیکن وہ بھی امریکہ میں جا کر سکسیسفل ہوا۔ اسی طرح سے آج کی دنیا میں ایلان مسک جو کہ ایک ساؤتھ افریقن تھا، وہ بھی امریکہ میں آ کر ہی سکسیسفل ہوا۔ امریکہ کی پالیسیز اور کلچر ہمیشہ سے ہی ٹیلنٹ کو بڑھاوا دیتے آئے ہیں، اور کیونکہ امریکہ ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے تو یہاں کا کلچر انوویشن اور ڈسکوریز کو بھی بڑھاوا دیتا ہے، اور یوں سائنس اور ٹیکنالوجی امریکہ میں خوب نرش کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک طرف امریکہ کے پاس سب سے زیادہ کلٹیویبل لینڈز ہیں، تو وہیں امریکہ میں سب سے جدید ترین ایگریکلچرل ٹیکنالوجی بھی ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا کے تمام بڑے پلیٹ فارمز جیسا کہ ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ان سب کا اوریجن بھی امریکہ سے ہی ہے، تو وہیں دوسری طرف جدید فیشن اور فیشن ڈیزائننگ بھی امریکہ سے ہی اوریجنیٹ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کا تال میل امریکہ کے سافٹ امیج کو بھی اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر ایک طرف امریکہ کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ چیزیں امریکہ کو انٹیلیجنس کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کی سپریمیسی کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے، اور چائنا، رشیا یا کوئی بھی دوسرا ملک آنے والے کئی سالوں تک امریکہ کا مقابلہ تو کیا، امریکہ کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔